ان مسلح آدمیوں کے گشت کے دوران کوئی مشتبہ شخص ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ایسا ظلم نہ کرو، ان بیچاروں کی محنت رائے گاں جائے گی۔ وہ یہاں سے پسپائی اختیار کر کے تمہاری مکمل بے خبری میں کہیں اور وار کر گزریں گے، تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ جلال نے دوستانہ انداز میں اسے مشورہ دیا، مجھے تمہاری موجودہ حکمت عملی سے اتفاق نہیں ہے۔ کہیں اور وار ہو جانے والی بات اول خان کے دل کو لگ گئی۔ بے خبری میں مار کھانے سے بہتر ہے کہ سوچا سمجھا مقابلہ کیا جائے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے لوگوں کو بچانے کے ساتھ انہیں پکڑنا ہے۔ ان کے لیے راستے کھلے رکھو، ایک بار وہ ادھر گھس آئیں تو انہیں گھیر کر بھون ڈالنا۔ یہ میرا مشورہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے فرائض میں دخل اندازی کر رہا ہوں یا میرے آدمی بھی اس آپریشن میں گھس آئیں گے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، میرے آدمی آج ہی پس پردہ چلے جائیں گے، ان کی گاڑی بھی یہاں سے ہٹا دی جائے گی۔ ایک آدمی کے ساتھ گاڑی مدرسے والے میدان میں چھوڑی جا سکتی ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس میں سے ہتھیار وغیرہ نکالے جا سکیں۔ غزالہ نے بھی اپنا مشورہ پیش کر دیا۔ بات طے ہو گئی۔ اول خان کے آدمی ہر مہم میں مخصوص فریکوینسی والے ٹرانسمیٹر کے ذریعے باہمی رابطے میں رہتے تھے۔ اسی قسم کا ایک اپریٹس گھر میں رکھا جانا تھا کہ کسی ہنگامی صورتحال میں گھر والوں کا STF کے عملے سے رابطہ ہو سکے۔ میری دلی آرزو ہے کہ بلیک کیٹس یہاں ہوں تو جلد از جلد ادھر آئیں اور تمہارے آدمیوں کے شکار ہو جائیں۔ جلال نے دعائیہ انداز میں کہا۔ غزالہ آمین کہتی ہوئی ڈرائنگ روم سے کچن کی طرف چل دی۔ اول خان نے مستفسرانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور میں نے سر ہلا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ اپنے توہمات کے بارے میں ذکر کو از خود آگے بڑھانا موضوع نہیں تھا۔ کچن سے آنے والی آوازیں بتا رہی ہیں کہ ابھی کھانے میں دیر ہے۔ ویرا بولی، کیوں نہ اول خان کو کریمہ آباد والے تازہ واقعے کے بارے میں بتا دیا جائے؟ ضرور بتاؤں گا، مگر یہ شرم کی بات ہے کہ اتنی دیر سے غزالہ اکیلی کھانا پکانے میں مصروف ہے، تم نے پھلی بھی پھوڑ کر نہیں دی۔ جلال کو ایک دم دھیان آ گیا۔ میں اس کٹ کٹ سے گھبراتی ہوں، ویرا نے صاف گوئی سے کہہ دیا۔ یہ ہمارا خاموش سمجھوتا ہے کہ وہ کھانا پکاتی ہے، میز پر لگانا، سمیٹنا اور برتن دھونا میرا کام ہے۔ میں نے دیکھا کہ اکثر وہی چائے بنا کر ہمیں سرو کرتی ہے۔ جلال بہت سنجیدہ تھا۔ چائے بنانا اس کا کام ہے، 4 برتن ٹرالی پر رکھ کر ڈرائنگ روم میں لے آتی ہے تو کیا کمال ہے، وہ برتن میں ہی دھوتی ہوں۔ ویرا نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ تم کہاں ان فضولیات میں الجھ گئے؟ اول خان نے چڑھ کر کہا۔ یہ عورتوں کے معاملات ہیں، انہی کے درمیان رہنے دو۔ یہ بتاؤ کہ کریمہ آباد کا کیا قصہ ہے؟ فریر پارک میں وجے کے ساتھ مرنے والا ترپاٹھی تھا۔ راجو اور سیٹھی ہمارے ہاتھ آنے سے بال بال بچ گئے۔ جلال نے وہ کہانی چھیڑ دی۔ بنیادی نشے بازوں کی ایک بڑی تعداد کو مروانے کی کوشش کی تھی۔ اول خان چھری چھری لے کر بولا، یہ لوگ قابل رحم ہوتے ہیں، ان کو مارنا کھلی درندگی ہے۔ کل کے اخبار جب پل کی تباہی کی خبر سے خالی ہوں گے تو بن ڈیوڈ اپنا سر پیٹ لے گا۔ اس سے پہلے شام ہونے والی ہے، 5 بجے اس کے 3 مہرے پٹ جائیں گے۔ جلال بولا، ضرور پیٹیں گے۔ اول خان نے اس کی تائید کی۔ 5 بجے کا وقت ان کو کبھی راس نہیں آ سکے گا۔ کل 5 بجے وجے اور ترپاٹھی مرے تھے۔ ٹھیک 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ان کے باقی 2 ساتھیوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب تباہی نے ان کا گھر دیکھ لیا ہے۔ مجھے اس خوش فہمی سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ابھی تک پہل بن ڈیوڈ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی منمانیاں کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور ہم ان کا توڑ کرتے پھر رہے ہیں۔ ابھی تک وہ مرحلہ نہیں آیا جب ہم تیزی سے بڑھ کر اس کا سر کچل سکیں۔ میرے دل میں آئی کہ ان دونوں سے C9 کے بارے میں پوچھوں، لیکن میں نے اس خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ دونوں اپنے تمام تر دستیاب وسائل کے ساتھ بن ڈیوڈ کی کمینگاہ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ کہیں سے بھی کوئی آس بندی ہوتی تو وہ خود اس کا ذکر کرتے۔ اس بارے میں انہیں چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ غزالہ نے کچن سے ویرا کو آواز دی اور وہ کسی فرما بردار معاون کی طرح ایک آواز پر دوڑی چلی گئی۔ گھر کی فضا کھانے کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ شاید غزالہ نے گردوں کے ساتھ بریانی بھی تیار کی تھی۔ اشتہا انگیز خوشبوؤں میں بریانی کی خوشبو زیادہ نمایاں تھی۔ میز پر کراکری کھنکنے کی آوازیں آئیں اور پھر غزالہ نے اپنے روایتی انداز میں ایک پلیٹ پر چمچہ بجا کر کھانا لگ جانے کا اعلان کر دیا۔ جلال 4:30 بجے کسٹم ہاؤس کے قریب موجود تھا۔ دفتری اوقات کار میں سڑک پر پارکنگ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی کار سرے پر روک لی تھی۔ وہاں سے اس یک طرفہ سڑک پر آنے والے سارے ٹریفک پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ وہ دفتری علاقہ تھا، بہت سے دفاتر 5 بجے بند ہوتے تھے، بعض دیر تک کھلے رہتے۔ راستوں اور فٹ پاتھوں پر دن میں لوگوں کا زیادہ ہجوم ہوتا۔ دوپہر میں بینک کے اوقات کار ختم ہو جانے اور کسٹم ہاؤس میں بعض شعبے بند ہو جانے کی وجہ سے اس بھیڑ بھاڑ میں نمایاں کمی آ جاتی۔ جلال بہت غور سے آنے جانے والوں کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اسے ان میں کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے 5 آدمی اس سے پہلے اس علاقے میں پھیل چکے تھے۔ وائرلیس ٹرانسمیٹر پر آخری رابطہ ہونے تک وہ کسی مشتبہ شخص کو نوٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ آنے جانے والوں کی کثرت اور اولڈ کسٹم ہاؤس کے سامنے واقع
दुकानों की भीड़ इनके कामों में हारिज हो रही थी। जलाल अपना ऑपरेटर्स हाथ मिली आराम से सीट पर बैठा हुआ था कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसे अपनी गाड़ी हटाने की हदायत की। जलाल वजीह और रोबदार शख्सियत का मालिक था। जब उसने गंभीर लहजे में ऑन ड्यूटी के 2 अल्फाज कहे तो वर्दीपोश सिपाही खामोशी से आगे बढ़ गया। मुआशरे में मोबाइल का चलन तेजी से आम होने की वजह से छोटे ऑपरेटर्स लेकर फिरना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन गाड़ी में बैठकर उसका इस्तेमाल एहतियात का मुतकाजी था। मोबाइल फोन कान से लगाकर बात की जाती है, ट्रांसमीटर को मुंह के करीब लाकर बोलना पड़ता है। जलाल ने इसी नजाकत की वजह से ट्रांसमीटर इस्तेमाल नहीं किया था। उसे थामे अपने आदमियों की बातें सुन रहा था जो कहर आमद नताइज अखज करने के लिए काफी थी। 5 बजने में 5 मिनट पर रेलवे ब्रिज के पहलू से नीले रंग की एक डाज डार्ट कार नमूदार हुई और आगे बढ़ती चली गई। इसमें सिर्फ एक मकामी चेहरा नजर आया जो सादा शहरी लिबास के ऊपर चमक रहा था। वही अकलौता सवार इस गाड़ी का ड्राइवर था। गाड़ी पर आम शहरी नंबर प्लेट लगी हुई थी। नीली गाड़ी चमकीली और साफ सुथरी थी। वो आगे जाकर ओल्ड कस्टम हाउस की इमारत के सामने फुटपाथ से लग गई। जलाल के ऑपरेटर्स पर आवाजों का सैलाब आ गया। उसके आदमी एक दूसरे को गाड़ी की आमद की इत्तला दे रहे थे, लेकिन मुश्तबा अफराद का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। इन पांचों ने पहले से तयशुदा हिकमत अमली के तहत जलाल से राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। जलाल ने सुस्त रवि से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। बादियों नजर में ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे उसे किसी पते की तलाश हो। उसकी कोशिश थी कि वो ठीक 5 बजे की नीली डाज तक पहुंचे। उसने सड़क के किनारे खड़ी हुई उस गाड़ी की हल्की सी लर्जिश से यह अंदाजा लगा लिया था कि ड्राइवर ने नीली डाज का इंजन बंद नहीं किया था। अचानक डाज के करीब ही फुटपाथ पर चलते हुए एक राहगीर ने जकंद लगाई और पलक झपकने में गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसकी अकबी नशिस्त में घुस गया। उसने वो हरकत इतनी तेजी से की थी कि उसे रोकने के लिए कोई हरकत में नहीं आ सका। उसकी टाइमिंग बहुत शानदार थी। फुटपाथ पर राहगीरों की भीड़ में मिलकर चलता या चाय टहलता हुआ वह इन वक्त पर नीली डाज तक पहुंचा था। उसे बस गाड़ी में सवार होने के लिए फुर्ती से काम लेना पड़ा था, वरना फासला कुछ भी बाकी नहीं रहा था। जलाल का दौरान खून यक बयक तेज हो गया। एक शिकार हर पेशबंदी को मात देकर अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। इसी वक्त हलीम के ठेले पर खड़े हुए दूसरे आदमी ने पलटकर प्लेट एक तरफ फेंक कर डाज की तरफ दौड़ लगाई और गाड़ी के करीब मंडलाते हुए आईबी के 2 आदमियों ने झपट कर उसे दबोच लिया। उनकी गिरफ्त में आने पर वो चीख कर पूरी कुव्वत से उछला था। डाज के ड्राइवर को अंदाजा हो गया कि वो सारी उछल कूद के बावजूद अपने हरीफों की उकाबी गिरफ्त से नहीं निकल सकेगा। उसने झुककर पैसेंजर सीट की खिड़की से हाथ निकाला। फिजा फायर की होलनाक आवाज से गूंज उठी। डाज का ड्राइवर बेखता निशानाबाज था। उसकी चलाई हुई गोली ने आदमियों की गिरफ्त में उछलते हुए आदमी की खोपड़ी में नाक के रास्ते सुराख कर दिया। राह का उछलता हुआ कैदी बेजान होकर आईबी वालों के हाथों में आ रहा। नीली डाज का ड्राइवर दोबारा अपनी जगह पर जम चुका था। वो सब पलक झपकते में हो गया। यूं ही जलाल को यह इदराक हुआ कि ड्राइवर अपने रह जाने वाले आदमी को मार कर भाग रहा था। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो अपनी गाड़ी का बायां हिस्सा नीली डाज के ड्राइवर वाले दरवाजे से पबस्त कर देने का इरादा कर चुका था, मगर तसादुम से जरा पहले डाज हरकत में आ गई। जलाल की गाड़ी उसके अगबी दरवाजे से टकराई थी। इस पुरशोर तसादुम के बावजूद नीली डाज नहीं रुकी। उसकी रफ्तार यकलक तेज हो गई। पहला मोहलक फायर डाज के ड्राइवर ने किया था। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। जिसका जिधर मुंह समाया वो उधर दौड़ पड़ा। फिर मजीद 2 फायर हुए जो डाज के टायरों पर किए गए थे। डाज नहीं रुकी। चाहे दोनों निशाने खता हो गए थे, क्योंकि सड़क और फुटपाथों पर लोग बगटुट दौड़े जा रहे थे। इससे पहले कि हरासा लोगों का सड़क पर दौड़ने वाला रेला इसकी राह मसदूद कर देता, जलाल ने हार्न बजाते हुए अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसे उम्मीद थी कि उसके आदमी उसके पीछे आने में ताखीर नहीं करेंगे। वो नीली डाज को हर हाल में रोकने का तहैया कर चुका था। 5 बजे का वक्त राह वालों को रास नहीं आया था। जलाल के जहन में अव्वल खान के अल्फाज गूंजे। पिछली शाम राह के 2 एजेंटों ने खुदकुशी की थी। इस शाम तीसरा अपने मददगार के हाथों मारा जा चुका था। 4 में से सिर्फ एक बाकी रह गया था, जो डाज में दुबका हुआ अपने अंजाम का मुंतजिर था। जलाल के ऑपरेटर्स पर तेज तेज आवाजें आ रही थीं। मुख्तसर पैगामात का तबादला बता रहा था कि इसके 3 आदमी एक गाड़ी में उसके पीछे आ रहे थे। 2 अफराद की गाड़ी ट्रैफिक और हजूम में फंस कर बहुत पीछे रह गई थी। 5 की जुस्तजू थी कि जलाल से पहले नीली डाज को जाले। इस फिक्र में उन्होंने राह के एजेंट की लाश वहीं छोड़ दी थी। अगले चौराहे से डाज दाहिनी तरफ मुड़ गई। उसकी रफ्तार तेज थी। अचानक डाज ने अपनी राह में आने वाली एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार कर गिरा दिया। जलाल की कोशिश थी कि जल्द अज जल्द दरमियानी फासला तय कर ले। इंजन पूरी तरह उसका साथ देने पर आमादा था, मगर इस मसरूफ सड़क पर आजादाना ड्राइविंग मुमकिन नहीं थी।
وہ نیلی ڈاج کے ڈرائیور کی طرح شفاق نہیں تھا کہ اپنے راہ میں آنے والے ہر شخص کو کچلتا ہوا آگے بڑھ جائے۔ اگلے ٹریفک سگنل پر سرخ روشنی کی پرواہ کیے بغیر ڈاج پھر دائیں طرف گھوم گئی۔ بسوں اور گاڑیوں کے ہجوم میں سے گزرتے ہوئے جلال کو صرف یہ فکر رہ گئی کہ ڈاج اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ ٹاور سے ڈاج پھر داہنی سمت گھومی اور پل پر چڑھ گئی۔ وہاں جلال کو اپنی گاڑی بھگانے کا موقع مل گیا۔ اس وقت 5:04 ہوئے تھے۔ شام کے ٹریفک کا روایتی ریلا کسی بھی لمحے شروع ہو سکتا تھا۔ پل سے تمیز الدین خان روڈ پر اترتے ہوئے دونوں گاڑیوں کا فاصلہ کافی کم ہو چکا تھا۔ پل کی ڈھلان ختم ہوتے ہی سڑک کافی کشادہ ہو گئی۔ دونوں گاڑیوں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ جلال کو عقب نما آئینے میں اپنے آدمیوں کی جیپ بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ کسی بھی لمحے جلال کی گاڑی سے آگے نکل سکتے تھے۔ وہ دوڑ بس کچھ دیر تک جاری رہی، پھر نیلی ڈاج یکایک ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ آگ اور سیاہ دھوئیں کے گولے میں بدل گئی۔ اگر جلال پوری قوت سے بریک لگا کر اسٹیئرنگ نہ کاٹتا تو اپنی گاڑی سمیت اس بھڑکتے ہوئے ملبے میں جا گھستا۔ اس ہولناک حادثے سے بچنے کی کوشش میں اس کی گاڑی کا انجن بند ہو چکا تھا۔ اس کی پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ نکل آیا اور اس نے بے بسی سے اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل پر دے مارا۔ اس کی ساری محنت برباد ہو گئی تھی۔ موت نے شکار کو اس کے ہاتھوں سے جھپٹ لیا تھا۔ اس نے اپنی گود میں پڑا ہوا اپریٹس اٹھایا اور رواں پیغام ختم ہوتے ہی بٹن دبا کر بولنا شروع کر دیا۔ کھیل ختم ہو گیا، میرے لیے یہاں کچھ نہیں رہا۔ پانچوں رک کر پتا چلاؤ کہ ڈاج کیسے تباہ ہوئی اور موبائل پر مجھے رپورٹ دو۔ میں جا رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ دونوں طرف ٹریفک رک چکا تھا۔ دو گاڑیوں سے اتر کر ڈاج کے دھڑا دھڑ چلنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ جلال کی گاڑی سب سے آگے تھی۔ اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور ڈاج کی بھڑکتی ہوئی چتا کی بائیں جانب سے آگے نکلتا چلا گیا۔ ڈاج میں بہت خوفناک آگ لگی تھی، سب جل کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ میرے لیے وہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنی پوری کہانی ختم کرنے کے بعد افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں وہاں سے سیدھا تم لوگوں کی طرف چلا آیا تاکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ تم ڈاج کے بالکل پیچھے تھے، تمہیں کچھ تو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس میں آگ کیسے لگ گئی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ اس کا انجن پھٹ گیا، لیکن وہ انجن پھٹنے کی آواز نہیں تھی، بہت زبردست بارودی دھماکہ تھا۔ پھر آتش گیر مواد گاڑی میں چھپایا گیا ہوگا۔ ویرن رائے تھی، وہ لوگ خیریت سے واپس لوٹ جاتے تو اس مواد کو خاموشی سے نکال لیا جاتا۔ ان کا کھیل بگڑ گیا تھا، تو مسلسل پیچھا کر رہے تھے۔ ان کے بچنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہی تھی۔ اس واقعے کے لمحہ بلمحہ رپورٹ لینے والے نے کہیں ریموٹ کنٹرول کا ایک بٹن دبایا اور ڈاج اپنے سواروں سمیت بارودی دھماکے سے اڑ گئی۔ بین ڈیوڈ پر برا وقت آیا ہوا ہے، وہ خود روپوش ہے، ایسی زبردست تیاری اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا، اس کی ڈور امریکی ایجنسیاں ہلا رہی ہیں۔ ویرا بولی، یہ ان کا خاص طریقہ واردات ہے۔ اپنے کسی آدمی سے ان کو کوئی سنگین خطرہ درپیش ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے اسے مروا کر وہ گناہ کسی اور کے سر مڑ دیتے ہیں۔ یہ بات زیادہ دیر تک پردہ راز میں نہیں رہ سکے گی۔ میں نے ڈاج کا نمبر نوٹ کر لیا تھا، میں پتہ چلاؤں گا کہ اس کا مالک کون ہے، جلال نے کہا۔ شاید اس مشقت سے کچھ بھی حاصل نہ ہو، میں نے مایوسی سے کہا۔ گاڑیاں اوپن لیٹر پر 10 بار بک چکی ہوتی ہیں، ان کا رجسٹریشن پرانے مالک کے نام پر ہوتا ہے۔ اکثر اوقات آخری مالک تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ سب کچھ جانتا ہوں، لیکن اس وقت میرا ذہن معاف ہے۔ مایوسی اور بے بسی کے احساس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی ہے۔ وہ پھیکی اور بے جان مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم بلا وجہ بد دل ہو رہے ہو، میں تمہیں اتنا جذباتی نہیں سمجھتی تھی۔ ویرا نے اسے سمجھانا چاہا، بڑی لڑائیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ سب بین ڈیوڈ کے نام پر ہو رہا ہے، وہ ہاتھ آ گیا تو میں اس کا حشر خراب کر دوں گا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر بولا، C9 کی تلاش پر آدمیوں کی تعداد بڑھاؤ، وہ وہیں سے آ سکتا ہے۔ میں نے مشورہ دیا۔ ڈینی نے صحیح مسئلے کی نشاندہی کی ہے۔ ویرا نے پرزور انداز میں میری تائید کی۔ راوالوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے، اب تمہیں یکسو ہو کر بین کے پیچھے لگ جانا چاہیے۔ مجھے اپنے آدمیوں سے ڈاج کے بارے میں رپورٹ مل جائے تو میں کچھ کرتا ہوں، اس نے پرعزم لہجہ میں کہا۔ وہ گفتگو جاری تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا، مبارک ہو، میرے آدمیوں نے C9 کا سراغ لگا لیا ہے اور عمارت کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ جلال سے بات ہو یا ملاقات ہو تو پوچھ لینا کہ اسے آئی بھی اٹھائے گی یا میں پیش قدمی شروع کر دوں۔ وہ اس دن کی سب سے بڑی خبر تھی، لیکن ڈاج کے واقعے نے میری طبیعت مقدر کر دی تھی۔ میں نے سوار لہجہ میں کہا، جلال یہاں موجود ہے، آ کر خود پروگرام طے کر لو۔ وہ آ گیا۔ میرے کان میں اول خان کی تحیر زدہ آواز گونجی، راجو اور سیٹھی کا کیا رہا؟ وہ بھی جہنم واصل ہو گئے، تمہاری پیش گوئی پوری ہو کر رہی ہے، بس تم جلدی آ جاؤ، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ باقی کہانی جلال سے سن لینا۔ میں گھر پر ہوں، 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اول خان نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور میں ایک نئی سوچ میں ڈوب گیا۔ چوپڑا نے انٹیلیجنس بیورو والوں کی کڑی گرفت میں آنے کے بعد اپنے جس نیٹ ورک کی نشاندہی کی تھی
اس کا کلا کما ہو چکا تھا۔ را کے پاکستانی کارندے پکڑے گئے تھے۔ بھارت سے آئے ہوئے را کے چاروں ایجنٹ ایک ایک کر کے خود ہی اپنے عبرت انگیز انجام سے دوچار ہو چکے تھے۔ وجے کو جلال نے اپنا قیدی بنایا ہوا تھا، مگر اسے ترپاٹھی باغ جناح یا فریر پارک والے ہولناک دھماکے میں اپنے ساتھ لے مرا۔ راجو اور سیٹھی میں سے ایک کراچی کسٹم ہاؤس کی پرشکو عمارت کے سامنے اپنے دوسرے ساتھی کے ہاتھوں کتے کی موت مارا گیا۔ دوسرے کو نیلی ڈاج کا خوفناک دھماکہ اپنے ساتھ لے اڑا۔ وہ کل 4 تھے، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ معنی خیز بات یہ تھی کہ ان میں سے کسی پر ہم نے ایک گولی بھی نہیں چلائی تھی، پھر بھی وہ سب ہمارے پسندیدہ انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ شاید یہ قدرت کی طرف سے ایک غائبی اشارہ تھا کہ تقدیر ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔ موت ہمارے دشمنوں کا از خود پیچھا کر رہی تھی۔ ہمیں ان کے خون سے اپنے ہاتھ گندے کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اگر وہی صورتحال مزید چند روز تک جاری رہتی تو شاید بن ڈیوڈ بھی ان چاروں کی طرح از خود کیفر کردار کو پہنچ جاتا۔ ان چاروں کے ساتھ نیلی ڈاج کا ڈرائیور بھی موت مارا گیا تھا۔ وہ ہمارے مجرموں کا ساتھی ضرور تھا، لیکن کسی سنگین جرم میں ملوث نہیں تھا۔ جب اس کے آقا نے نیلی ڈاج میں کسٹم ہاؤس سے 2 مہمانوں کو لانے کے لیے روانہ کیا ہوگا تو یہ بات دور دور تک اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہی ہوگی کہ اس ڈیوٹی میں اسے کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ میرا قیاس تھا کہ وہ سفید پوش اور غالب طور پر امریکی مجرموں کا ملازم تھا۔ وہ امریکی یقینی طور پر CIA کے سفاک افسران رہے ہوں گے، جن کے نزدیک ہر قیمت پر اپنے مقاصد کا حصول اولین اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اپنا کام پورا کرنے کے لیے کسی اخلاقی یا قانونی حد کی پابندی کرتے ہیں، نہ انسانی خون کی حرمت کا پاس کرتے ہیں۔ جن کی راہ میں حائل ہوتا ہے اسے نہایت بے رحمی اور صفاکی سے روندتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنے مشن کی تکمیل کے چکر میں وہ اتنے اندھے اور سرد مہر ہو جاتے ہیں کہ اپنے اور پرائے کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے ذہن میں ویرا کے کہے ہوئے تازہ الفاظ کی بازگشت گونجنے لگی۔ اس نے صحیح کہا تھا کہ امریکی ایجنسیوں کو اپنے کسی آدمی سے کوئی سنگین خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے اسے مروا کر اس کا خون کسی اور کے سر موڑ دیتے ہیں۔ ڈرائیور کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ اسے بارود کے ڈھیر پر سوار کر کے کراچی کسٹم ہاؤس کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ وہ مشن بہت اہم تھا۔ ڈرائیور کو راہ کے 2 گھاگ ایجنٹوں کو اپنے ساتھ کسی نامعلوم مقام پر لے جانا تھا، جہاں بن ڈیوڈ کی خواہش کے مطابق انہیں تباہ کن ہتھیاروں کی ایک نئی کھیپ فراہم کی جانی تھی، جس کے ذریعے وہ کراچی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر سکے۔ میں نے جتنا غور کیا، ویرا کی رائے سے اسی قدر متفق ہوتا چلا گیا۔ اول خان کی آمد سے پہلے جلال کے آپریٹرز پر اس کے لیے کال آ گئی۔ اس درمیان میں اس کے آدمیوں کے درمیان بھی کوئی مکالمہ نہیں ہوا تھا۔ سر، آگ بجھا دی گئی ہے، گاڑی کی پچھلی سیٹ کے چیتھڑے اڑ گئے ہیں۔ اس کے آدمی نے اس طرف سے جواب ملنے پر کسی تمہید کے بغیر رپورٹ دی۔ ایکسپرٹ کیا کہتا ہے؟ جلال کی آواز سے فکر مندی مترشح تھی۔ کم از کم 5 کلو گرام بارودی قوت کا مواد پچھلی سیٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا، جسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلتی گاڑی میں اڑا دیا گیا۔ دھماکہ پیٹرول کی ٹینکی کے ساتھ ہوا تھا۔ بارود پھٹتے ہی پیٹرول نے آگ پکڑ لی۔ کار میں 2 لاشیں موجود ہیں جو جل کر بری طرح مسخ ہو چکی ہیں۔ لاشیں سالم حالت میں ملی ہیں۔ جلال کی آواز میں ہلکی سی حیرت عود کر آئی۔ دھماکے سے دونوں بری طرح زخمی ہوئے ہوں گے اور اسی وجہ سے مرے ہوں گے، مگر ان کے بیشتر اعضاء صحیح سلامت رہ کر جلے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ والے کی موت سر کی شدید چوٹ کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے کی پسلیوں میں آہنی چادر کا ایک بڑا ٹکڑا آر پار اترا ہوا ہے۔ یہ ابتدائی اندازے ہیں، صحیح کہانی لاشوں کے پوسٹ مارٹم کے بعد سامنے آ سکے گی۔ گاڑی میں دھماکہ ہونے کے بعد کسی سوار کا زندہ بچ جانا معجزے سے کم نہ ہوتا۔ دھماکے کے نتیجے میں اڑنے والے ملبے کے ٹکڑوں نے تیز دھار چھریوں کی طرح دونوں سواروں کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ دوسرے کی لاش کیسے سالم رہ گئی؟ اپنے آدمی کی پوری بات سنتے ہی جلال نے بے ساختہ کہا۔ دوسرا آدمی تو کار کے پچھلے دروازے سے اندر گھسا تھا۔ وہ اعتراض کرتے ہوئے اسے خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے اپنی بات کی تصحیح کرتے ہوئے بلا توقف بات جاری رکھی۔ گاڑی میں صرف وہ دونوں تھے۔ بھاگ دوڑ کا آغاز ہوتے ہی وہ پیچھے سے اچک کر پیسنجر سیٹ پر آ گیا ہوگا۔ ایک دوسرے کے برابر میں موجود رہ کر وہ دونوں حالات کا بہتر انداز میں مقابلہ کر سکتے تھے۔ لاشیں اگلی نشستوں سے ملی ہوں گی۔ نشستیں کیا آواز سے پچکے اور جھلسے ہوئے آئینی فریم رہ گئے تھے۔ آثار اس بات کی کھلی تائید کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ بولنے والے کے انداز و لب و لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جلال کا ماتحت ضرور تھا، لیکن کوئی نہ کوئی ذمہ دار افسر تھا۔ ریموٹ کنٹرول والے نظریے میں کتنی جان نظر آتی ہے؟ جلال نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ دھماکے کی صرف 2 صورتیں ممکن تھیں۔ اگر یہ باغ جناح کے کل والے واقعے کی طرح خود کچھ بم کی واردات ہوتی تو ان دونوں میں سے کم از کم ایک کی لاش کے چیتھڑے بھی مشکل سے ملتے۔ دوسری صورت ریموٹ کنٹرول کی رہ جاتی ہے۔ گاڑی کے ڈھانچے سے کافی فاصلے پر آہنی چادر کا ایک جھلسا ہوا بکس ملا ہے، جس میں جلے ہوئے تاروں کا گچھا اور پگھلا ہوا پلاسٹک بھی موجود ہے۔ بم ایکسپرٹ کو قوی شبہ ہے کہ دھماکہ خیز مادے کا ریموٹ کنٹرول
इसी बक्स में नस्ब था। दूसरी जानिब से जवाब आया, ओके दिलावर, ये बहुत बड़ी चोट हो गई। इन दोनों को जिंदा हमारे हाथ आना चाहिए था। हाथ आने में कोई कसर बाकी नहीं रही थी। मैं आपकी गाड़ी के पीछे स्कूटर पर आ रहा था। मुझे उम्मीद थी कि कहीं भी आप नीली डाज को रोकेंगे और हम इन दोनों को घेर लेंगे। इस धमाके के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। सड़क पर बर्क रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ी अचानक शोलों की चिता में बदली तो मैं भूंचका रह गया था। जलाल ने दुआया कलमात के साथ उस काल का सिलसिला खत्म कर दिया और कुछ हो या ना हो, यह बात खुलकर सामने आ गई कि बेन डेविड और उसके सरपरस्तों को अपने ऊपर एतमाद नहीं है।